السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ محمد بن عبداللہ الامین۔ معزز ناظرین، 2-3 دن سے ہم لوگ بار بار یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ چین کی جانب سے وطن عزیز میں گھس کر ہمارے انڈین آرمی کے 20 نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے، مارا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک خبر ہے، دردناک خبر ہے، بہت ہی ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہم ان تمام گھر والوں کے ساتھ، ان کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ان کے غم میں برابر شریک ہیں اور شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن چین کا یہ قدم بہت ہی بڑی غلطی ہے چین کی کہ وہ ناحق 20 لوگوں کو قتل کیا۔ لیکن ہمارے ملک کی حکومت کی بھی غلطی ہے کہ حکومت جو ہے اپنے فوجیوں کے پاس صحیح ہتھیار رکھ نہیں سکی۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو 40 سال یا 45 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ چین جو ہے آ کر انڈین آرمی پر حملہ کیا اور 20 لوگوں کو قتل کیا۔ 40 سال کی تاریخ میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے حکومت کی ایک ناکامی کا ثبوت ہے۔ جب سے حکومت بنی ہے اس وقت سے وہ اپنے ناکامیوں کا ثبوت دیتے آ رہی ہے، جیسا کہ حال ہی میں لاک ڈاؤن، جو اچانک لاک ڈاؤن کر کے یہاں بھی ایک ناکامی کا ثبوت پیش کی، اور پھر اب جو ہے اپنا 20 لوگوں کی جان کو گنوا کر یہاں بھی ایک جو ہے اپنی ناکامی کا ثبوت پیش کر رہی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی صحیح ہتھیار ہوتے، صحیح ہتھیار کے ساتھ وہ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آج زندے ہوں، ان کے گھروں میں خوشیاں ہوں، آج 20 خاندان اجڑ نہ جاتے، تباہ نہیں ہوتے، ان کے گھروں میں دکھ نہیں، درد نہیں رہتا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے خاندان کے لوگ، ان کے گھر کے لوگ اس ایک بات سے خوش ہے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا نوجوان، ہمارے خاندان کا ایک فرد ملک کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ لیکن اس میں حکومت کی ناکامی ہے۔ اگر حکومت انہیں صحیح ہتھیار دیتی اور ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کرتی اور انہیں جو ہے ان کی جو ضروریات ہے اس پر توجہ دیتی تو پھر وہ لوگ آج زندہ رہتے۔ یہاں پہ حکومت کے اوپر تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، اصل مقصود تو یہ ہے کہ ہم ان تمام خاندان کے افراد کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اب یہاں پہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، چونکہ جو انڈیا میں جو پروڈکٹس ہیں اور انڈیا میں استعمال کرنے کی جو چیزیں ہیں، جو ایپس ہیں، وہ زیادہ تر چائنا کے پروڈکٹس ہیں اور چائنا کے ایپس ہمارے فونوں میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو اشیاء ہیں وہ بھی تقریباً چائنا کے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے پروڈکٹس کو استعمال نہ کریں، ان کے پروڈکٹس کی خرید و فروخت پر ہم پابندی عائد کریں، اپنے آپ سے ہم پابندی لگائیں کہ ہم چائنا کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو خریدنا بند کر دیں گے، اور ہم اپنے انڈیا کے، اپنے ملک کے، اپنے وطن عزیز میں جو پروڈکٹس بن رہے ہیں ہم اس کے استعمال کو، اس کے خرید و فروخت کو، اس کے بزنس کو بڑھائیں گے تاکہ معاشی اعتبار سے ہمارا ملک مضبوط ہو۔ اور جب معاشی اعتبار سے ملک مضبوط ہوگا تو پھر جو نوجوان ہماری خدمت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی سیوا کے لیے دن رات بارڈر پر رہتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ بھوک دیکھتے ہیں، نہ پیاس دیکھتے ہیں، بلکہ دن رات وہاں پہ پڑے رہتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، ان کے پاس اچھے ہتھیار ہوں، ان کے پاس اچھے بلیٹ پروف جیکٹس ہوں، ان کے پاس اچھے جو ہے حملہ کرنے کے لیے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے اچھے آلات ان تک ہم پہنچا سکیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کی معاشی حالت کو
جو ہے ہم مضبوط بنائیں، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس لیے کہ اگر ہم ملک کے پروڈکٹس کو خریدیں گے اور ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم خریدیں گے تو پھر ہمارا جو پیسہ ہوگا وہ باہر جانے کے بجائے ہمارے ملک میں رہے گا اور ہمارے ملک کی حکومت کو جائے گا، یہاں کے ٹیکس والوں کو جائے گا. تو پھر اس سے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں بار بار یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ جو چیزیں ہمارے پاس خریدی ہوئی ہے گھروں میں، اس کو لا کر توڑ رہے ہیں، پھوڑ رہے ہیں. تو یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. بلکہ جو چیزیں ہیں تو اس کو چھوڑیے، لیکن آئندہ جو بزنس ہے، جو چیز ہم خریدنا چاہ رہے ہیں، ہم اس پر بائیکاٹ کریں، اس کو روکیں اور وہ چیزیں ہم انڈین پروڈکٹس کے اور ہم انڈیا میں بننے والی چیزیں خریدیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. نہ کہ ہم گھر میں جو چیزیں ہیں اس کو توڑیں پھوڑیں. تو اس سے اس کا چائنا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ ان کی کمپنیوں کا نقصان ہوگا، بلکہ نقصان ہوگا تو صرف اپنا نقصان ہوگا. اپنے پیسے جائیں گے، اپنے پیسے برباد ہو جائیں گے. اب جو چیزیں ہم خرید رہے ہیں اس پر ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اس پر ہم پابندی عائد کر سکتے ہیں. تو لہذا ہم یہ کوشش کریں گے ہم اپنے پروڈکٹس کو خریدیں گے اور اپنی جو ہے اپنے ملک میں بنی ہوئی، وطن عزیز میں بنی ہوئی چیزوں کو ہم زیادہ ترجیح دیں گے، اس پر زیادہ توجہ دیں گے. اس سے جو ہے ملک کی معاشی حالت ٹھیک ہو جائے گی، ملک کی معاشی حالت مضبوط ہو جائے گی، ملک کی معاشی حالت درست ہو جائے گی. میں پھر ایک مرتبہ ان تمام گھر والوں سے اور ان تمام 20 نوجوانوں کے خاندان والوں سے ہم یکجہتی اور ان کے غم میں ہم انشاءاللہ برابر شریک ہیں اور شریک رہیں گے. ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. بس یہی چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصود تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.